بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے محترم بزرگوں اور ساتھیوں، اللہ رب العزت نے ہر امت، ہر قوم، ہر مذہب کے لیے کوئی نہ کوئی دن اور کسی نہ کسی وقت کو عبادت کے لیے مقرر فرمایا ہے۔ یہودیوں کے لیے سنیچر کا دن عبادت کے لیے مقرر ہوا، عیسائیوں کے لیے اتوار کا دن عبادت کے لیے مقرر ہے، اور ہم مسلمانوں کے لیے جمعے کا دن عبادت کے لیے مقرر کیا گیا۔ میرے ساتھیوں، یہ امت تمام امتوں سے افضل ہے۔ اس امت کو جو نبی ملے وہ تمام نبیوں سے افضل ہیں۔ اس امت کو جو کتاب ملی وہ کتاب تمام کتابوں سے افضل ہے۔ اس امت کو عبادت کے لیے جو دن ملا وہ دن تمام دنوں سے افضل ہے۔ جمعے کا دن وہ مقدس دن ہے کہ اللہ رب العزت نے جمعے کے دن تمام کائنات کی تعمیر کو مکمل فرمایا۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا۔ جمعے کے دن اس دنیا کو آباد کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے بھیجا۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام کو بچھڑنے کے بعد ایک جگہ جمع کیا گیا۔ جمعے کے دن قیامت برپا ہوگی، اور جمعے کے دن تمام دنیا کے انسانوں کو میدان حشر میں جمع کیا جائے گا۔ جمعے ہی کے دن ایمان والوں کے لیے جنت اور کافروں منافقوں کے لیے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ جمعے ہی کے دن پوری دنیا سے ظلم و جور، کفر و شرک کو ختم کرنے کے لیے حضرت مہدی رضی اللہ عنہ کا ظہور ہوگا۔ جمعے ہی کے دن اللہ رب العزت تمام جنتیوں کو اپنی زیارت کے لیے جنت میں جمع فرماتے رہیں گے۔ جمعہ کو تمام دنوں کا سردار کہا گیا ہے، اسی لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ جمعہ کو سید الایام کہا جاتا ہے، یعنی جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں سے افضل ہے۔ یہاں تک کہ جمعے کا دن عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دنوں سے بھی زیادہ فضیلت رکھتا ہے۔ اسی لیے جمعے کی برکتیں، جمعے کی فضیلتیں اور اس کی رحمتیں جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد شام ہوتے ہی شروع ہو جاتی ہیں۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ جو شخص جمعے کی رات میں 2 رکعت نفل کی نیت باندھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 11 مرتبہ آیت الکرسی، 11 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھے اور سلام پھیرنے کے بعد 11 مرتبہ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیمہ پڑھے، ابھی 3 جمعہ نہیں گزرے گا انشاءاللہ خواب میں اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی، مگر شرط یہ ہے کہ اس دوران حتی الامکان گناہوں سے آدمی بچنے کی کوشش کرے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ جو شخص مجھے خواب میں دیکھے گا وہ مجھے قیامت میں ضرور دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت میں دیکھے گا اس کی میں سفارش کروں گا، اور جس کی میں سفارش کروں گا وہ میرے حوض کوثر سے پانی پیے گا، اور اللہ رب العزت اس کے بدن پر جہنم کی آگ حرام کر دیں گے۔ اس لیے ہر مسلمان کی یہ تمنا ہونی چاہیے کہ یہ عمل کر کے ہم خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرور زیارت کریں۔ اور فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جو شخص جمعے کی رات میں سورہ یاسین اور سورہ دخان پڑھے گا تو قیامت کے دن وہ اپنی قبر سے بخشایا اٹھایا جائے گا، اور جس نے سورہ کہف پڑھا
گویا اللہ رب العزت کے راستے میں اس نے 10,000 دینار صدقہ کیا۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس کے پاؤں سے لے کر کے اس کے سر تک، اور اس کے سر سے لے کر خانہ کعبہ تک، اور خانہ کعبہ سے عرش تک ایک نور کی روشنی ہوتی ہے جو اس کو قیامت کے دن یہ روشنی نظر آئے گی۔ اور اللہ رب العزت اس جمعے سے لے کر پچھلے جمعے تک اس کے سارے گناہ کو معاف فرما دیتے ہیں، اور 70,000 فرشتے اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اور ایسا آدمی پاگل پن، برس یعنی سفید داغ، جزام یعنی کوڑ اور فتنے دجال سے محفوظ رہے گا۔ میرے دوستو، فتنے دجال کیا ہے؟ فتنے دجال وہ فتنہ ہے، فتنے دجال وہ چیزیں ہیں جو انسان کے دلوں سے ایمانی طاقت کو چھینتی ہیں۔ ایمانی طاقت چھیننے والی چیزیں میوزک اور گانے ہیں، بدنظری اور زنا ہے، فحاشیت اور عریانیت کا فتنہ ہے، مغربی تہذیب اور مادیت کا فتنہ ہے، الحاد و دہریت کا فتنہ ہے، کفر و شرک اور فرقہ ضالہ کا فتنہ ہے۔ اللہ رب العزت سورہ کہف پڑھنے والے کو ان تمام فتنوں سے محفوظ فرما دیتے ہیں، اور اگر دجال اسی دوران نکل بھی آئے تو اللہ رب العزت اس کی ایسی حفاظت کریں گے جیسے مضبوط قلعہ اور طاقتور فوج کے ذریعے کسی بادشاہ کی حفاظت کی جاتی ہے۔ سورہ کہف ایک ایسی مقدس سورت ہے کہ جب یہ نازل ہوئی تو پوری ایک مرتبے میں نازل ہوئی، اور اس کی عظمت بیان کرتے ہوئے حضرت جبریل علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے بھی اللہ رب العزت نے آسمان سے زمین پر بھیجے۔ میرے دوستو، جمعے کے دن ایک ایسی گھڑی ہے، ایک ایسا وقت ہے کہ جس میں بندے کی دعائیں بہت قبول ہوتی ہیں۔ اس وقت بندہ اللہ رب العزت سے جو کچھ مانگے گا اللہ رب العزت اس کو عطا فرمائیں گے۔ بیماری سے شفا مانگے گا اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ غربت سے چھٹکارا چاہے گا اللہ رب العزت اسے دولت عطا فرمائیں گے۔ ذلت سے پیچھا چھڑائے گا اللہ رب العزت اسے عزت عطا فرمائیں گے۔ گناہوں سے معافی مانگے گا اللہ رب العزت اس کی مغفرت کر دیں گے۔ اس وقت جو کچھ بھی مانگے گا اللہ رب العزت اسے عطا فرمائیں گے۔ وہ مقبولیت کی گھڑی کب ہے؟ اکثر علماء کا اتفاق ہے کہ وہ مقبولیت کی گھڑی عصر سے مغرب کے درمیان ہوتی ہے۔ اسی لیے اکثر علماء، اکثر بزرگان دین، اکثر اولیاء اللہ عصر سے مغرب تک اپنی مسجدوں میں اعتکاف کرتے ہیں۔ یہی وہ مقبولیت کی گھڑی ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا جمعے کے دن عصر کے بعد اپنے غلام حضرت زید رضی اللہ عنہ کو بھیجتی کہ جاؤ پہاڑی پر چڑھ جاؤ، جب سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپتا ہوا دیکھو تو مجھے آ کر اطلاع دو، کیونکہ یہی مقبولیت کا وقت ہے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جمعے کا دن پورے اہتمام کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ ربی والاسلام دینی ومحمدا رسول